میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 2۔ شمسا کو شہر کے سب سے بڑے کالج میں بڑے اعزاز کے ساتھ داخلہ ملا۔ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل بہت خوش تھیں کہ ان کے کالج میں اتنی لائق بچی کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ جب یوسف اور رقیہ شمسا کو لے کر کالج میں داخلے کے لیے گئے تو شمسا کو دیکھتے ہی پرنسپل نے اپنے آفس میں اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ پرنسپل مسز اشرف نے شمسا کے والدین سے کہا، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ شمسا کا داخلہ ہمارے کالج میں ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈمیشن فارم کی فیس 500 پرنسپل نے خود اپنے پرس سے نکال کر جمع کروائی۔ یوسف اور رقیہ کی خوشی اور فخر کا کوئی عالم نہ تھا۔ اتنی عزت، لگتا تھا جیسے وہ کوئی بادشاہ ہوں۔ شمسا کو فل اسکالرشپ ملی تھی اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ شمسا کی مثال پورے خاندان والے اپنے بچوں کو دیتے تھے اور یوسف اور رقیہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ جب فرسٹ ایئر میں شمسا نے ایک بار پھر پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لیے، بلکہ کالج میں اب تک کے تمام بچوں کا ریکارڈ توڑ دیا، یوسف اور رقیہ کو کالج میں بلا کر پرنسپل نے مبارک دی۔ انشاءاللہ شمسا ایک بہت قابل ڈاکٹر بنے گی۔ کالج کے سب لیکچرار شمسا سے بہت خوش ہیں۔ پرنسپل مسز اشرف کے یہ لفظ شمسا کے والدین کے لیے کسی آسکر ایوارڈ سے کم نہ تھے۔ جب شمسا سیکنڈ ایئر میں تھی تو رضیہ اپنے سپوتوں کے ہمراہ پاکستان تشریف لائیں۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ یوسف اور رقیہ لاہور رہتے تھے۔ سب بچے بھی لاہور کے اسکولوں میں پڑھتے تھے، مگر اکثر کوئی تقریب ہو یا والدہ سے ملنے کے لیے یوسف، رقیہ اور بچوں کے ہمراہ سیالکوٹ ضرور جایا کرتے تھے۔ شمسا کا سیکنڈ ایئر تھا اور اس کا ٹارگٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا تھا۔ اس کے لیے وہ دن رات صرف پڑھتی رہتی تھی۔ پڑھائی کی اس کو اس قدر لگن تھی کہ اور کسی بھی چیز طرف وہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ نہ تو اس کو اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح نت نئے فیشن کے ملبوسات کا شوق تھا، نہ ہی ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے کوئی رغبت تھی۔ اس کی ساری کائنات، اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور صرف کتابیں تھیں۔ اگر کہا جائے تو اس کو پڑھائی سے عشق تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس تعلیم سے ہی اس کو اتنی عزت ملی تھی۔ شمسا نے سوچا تھا وہ اتنی تعلیم حاصل کرے گی کہ اس کے والدین کو اس پر فخر ہوگا اور اس کا نام سب کے لیے باعث عزت اور رشک ہوگا۔ یوسف اور رقیہ بہت تعاون کرنے والے والدین تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہم مزاج تھے۔ دونوں نے مل جل کر حالات کی سختی نرمی کو برداشت کیا تھا، اور اب تو خدا کے فضل سے حالات بہت اچھے تھے۔ اپنا گھر تھا، بہت اچھا کاروبار تھا۔ خدا نے اپنی رحمتوں کے ساتھ ساتھ بیٹے جیسی نعمت بھی عطا کی تھی۔ شمسا بڑی بیٹی تھی اور بہت ہونہار تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر باقی بچے بھی پڑھائی پر بہت توجہ دیتے تھے۔ کوئی بھی مشکل سبق ہوتا تو شمسا ان کی مدد کرتی۔ شمسا باجی کی عزت سب بہن بھائیوں میں بہت تھی۔ الغرض یوسف اور رقیہ کا گھرانہ ہر لحاظ سے خدا کے فضل سے خوشحال گھرانہ تھا۔ اب کی بار گرمیوں کی چھٹیوں میں جب رضیہ سعودیہ سے آئی تو یوسف اور رقیہ بچوں کو لے کر سیالکوٹ گئے۔ شمسا اور رحیلہ، سجیلہ اور ابراہیم بھی ساتھ تھے۔ حالانہ شمسا جانا نہیں چاہتی تھی، اس نے امتحانات کی تیاری شروع کرنی تھی، مگر والدین نے وعدہ کیا تھا کہ بس وہ 1-2 دن میں ہی واپس آ جائیں گے۔ اور جانا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ رضیہ بھی آئی ہوئی تھی اور باقی بہن بھائی بھی اتنے سالوں بعد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی لیے یوسف اور رقیہ کو لازم سیالکوٹ جانا پڑ رہا تھا۔ ہاجرہ بھی اب کافی بیمار رہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ سب بچے کچھ دن اس کے ساتھ اکٹھا وقت گزاریں۔ جب یوسف اور رقیہ بچوں کے ساتھ گھر پہنچے تو سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ برسوں بعد سب مل رہے تھے۔ رضیہ کے تینوں بیٹے کافی بڑے ہو گئے تھے۔ آسیہ کا ایک ہی بیٹا نعمان میٹرک میں تھا۔ یونس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جبکہ یاسر کی آسٹریلین بیوی اپنی دونوں گوری بیٹیوں کے ہمراہ آئی تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا نام حمائمہ رکھا گیا تھا۔ وہ بہت ملنسار اور زندہ دل لڑکی تھی۔
ویسے بھی امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ یاسر اس کے ساتھ بہت خوش لگ رہا تھا، یا پھر خوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، کیونکہ ہمائمہ کی ہر بات پر یاسر اس باس کی تصویر بن جاتا تھا۔ ہاجرہ سب کچھ سمجھ رہی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے، اسی لیے ہاجرہ بھی ان کی خوشی میں راضی ہو گئی تھی۔ رضیہ کا بڑا بیٹا رحیل بہت خوبصورت جوان نکلا تھا۔ گورا چٹا رنگ، براؤن رنگت والی شوخ آنکھیں، ماتھے پر سنہری بالوں کا راج، 6 فٹ سے اوپر نکلتا ہوا قد، باقاعدہ جم جوائن کر رکھا تھا، فٹ بال کا اپنے کالج کا بہترین پلیئر تھا، جدید سٹائلش کے کپڑے۔ اگر رضیہ اس کو بار بار شہزادہ نہ بھی کہتی تو پھر بھی وہ شہزادہ کہلانے کا حقدار تھا، اور اپنی خوبصورتی کا اس کو احساس بھی تھا، اور ناز بھی، کیونکہ ناز اٹھانے والے بہت تھے۔ اپنے ننیال اور ددیال دونوں میں اس جیسا ایک بھی خوبرو نوجوان نہیں تھا۔ ویسے تو بلار اور ازلان کا رنگ بھی بہت گورا تھا، مگر جو دلکشی اور جاذبیت راحیل کی شخصیت میں تھی وہ اس کو ان سب سے منفرد کرتی تھی۔ بات کرنے کا بہت خوبصورت انداز، دل فریب مسکراہٹ، رحیل کو بلا شبہ اپنے آپ پہ بہت ناز تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ یوسف اور رقیہ کے آنے سے پہلے سب بہن بھائیوں کے بچوں میں رحیل صاحب چاند کی طرح جگمگا رہے تھے۔ ہر کوئی اس سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ کسی ہیرو کی طرح سب کے درمیان برجمان تھے۔ مگر جیسے ہی یوسف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا تو شمسا کو دیکھتے ہی سب اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ لگتا تھا سورج آ گیا ہے، اور چاند کی وقت اور روشنی کم نہیں بلکہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ رقیہ کی تربیت نے شمسا کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کی باطنی خوبصورتی کو نمایاں کر دیا تھا۔ بڑے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، میک اپ سے مبرہ چہرہ بہت روشن تھا، بڑی بڑی غلافی آنکھیں جن کی لمبی لمبی پلکیں زیادہ تر جھکی رہتی تھیں، سیدھے کالے بالوں کی چٹیا۔ رحیل بڑی کڑی نظروں سے اس معمولی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے آتے ہی اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی، بلکہ سارے شاید اب رحیل کو بھول ہی گئے تھے۔ یہ بات رحیل کی برداشت سے باہر تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی لڑکا بھی کھڑا ہو۔ کالج، اسکول سے لے کر گھر، خاندان، ہر جگہ رحیل رحیل ہوتا تھا، مگر آج یہ لڑکی، اور وہ بھی کالی کلوٹی سی۔ رحیل کو اپنے بے تحاشا گورے رنگ کے سامنے شمسا کا سانولا سا رنگ کالا لگ رہا تھا۔ شمسا، ہم سب کو تم پر فخر ہے، تم نے بلا شبہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کر دیا۔ صدا سے پڑھاکو چچا یاسر نے شمسا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا تھا کہ خاندان میں سب سے لائق میں ہوں، مگر مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی نے پورے خاندان کا سر بلند کر دیا۔ یاسر کی آواز میں خوشی اور رشک دونوں تھے۔ ہاں بھائی، جب شمسا کی تصویر اخبار میں چھپی تھی تو پورے محلے کے لوگ ہم کو مبارک دینے گھر آئے تھے۔ سب کو خوشی تھی کہ محلے کی بچی اتنی لائق ہے، بلکہ اب تو محلے کے کافی لوگ اپنے بچیوں کو پڑھانے کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ یونس نے بھی مسکراتے ہوئے رضیہ کو بتایا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر لڑکی اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ آہت تو شادی کر کے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، اور پھر وہی ہانڈی روٹی چولہا وہی تو کرنا ہے نا، رضیہ نے بہت روکھے سے انداز میں کہا۔ اب ماشاءاللہ میرا رحیل سعودیہ عرب میں بہت بڑے امریکن کالج میں پڑھ رہا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کالج کی فٹ بال ٹیم کا کیپٹن بھی ہے۔ رضیہ نے رحیل کی تعریف کر کر کے ایک بار پھر رحیل کو مرکز سخن کر دیا تھا۔ رحیل کی آنکھیں چمک اٹھیں، اپنی تعریف سننے کا عادی بھلا کب کسی دوسرے کی تعریف کو برداشت کر سکتا تھا، اور وہ بھی اس کالی کلوٹی لڑکی کے سامنے۔ رقیہ حسب معمول خاموش چہرے پر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ساس اور نند کی باتیں سنتی رہی۔ شمسا کے چہرے سے اس کی دل کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ شاید ان سب باتوں سے لا تعلق تھی۔ اس کی منزل روشن تھی، اور جس کے سامنے روشنی ہو وہ اندھیروں میں نہیں بھٹکتا۔ تیسرے دن یوسف نے والدہ سے اجازت چاہی
کہ لاہور میں کاروبار ہے اس کو تو بند نہیں کیا جا سکتا۔ حاجرہ نے بہت کہا کہ رقیہ اور بچوں کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ جاؤ، مگر یوسف نے بہت ادب اور نرمی سے بچوں کی تعلیم کا بہانہ بنا کر سب کو ساتھ لے جانے کا عندیہ دے دیا۔ اچھا یوسف بھائی، شام کو چلے جانا، رضیہ نے یوسف سے کہا۔ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے رضیہ؟ یوسف حیران رہ گیا۔ یہ رضیہ کو کون سی خاص بات کرنی ہے اماں؟ بھائی تم سے مشورہ کرنا ہے۔ رقیہ دیکھ رہی تھی جب سے وہ آئی ہوئی ہے رضیہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی راز و نیاز میں مصروف ہے۔ بھائی اماں آپ سے بات کریں گی، رضیہ نے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یوسف سوچتے ہوئے بولے۔ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو لگتا، رضیہ کا شوہر کیسر اچھا خاصا کما رہا ہے، بلکہ پچھلے سال رضیہ نے بحریہ ٹاؤن سے آلکوٹ میں ایک کنال کی کوٹھی بھی بک کروائی تھی جو 3 سال کی قسطوں کے بعد ان کو مل جانی تھی۔ یوسف کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ رضیہ کے ذہن میں کیا بات پک رہی ہے۔ سپہر کی چائے پر رضیہ نے خاص اہتمام کیا۔ چائے کے ساتھ سموسے، جلیبیاں اور کیک بھی بازار سے منگوا لیا۔ سب حاجرہ کے بڑے کمرے میں جمع ہو گئے۔ بچے باہر یاسر کی بیوی کے ساتھ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو بیٹے یوسف، میں تم سے جو بات کہنے لگی ہوں بہت آرام سے سننا، حاجرہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ سب بچے جوان ہو رہے ہیں، خاص طور پر تمہاری بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی عمر تو مٹھی میں ریت کی طرح نکل جاتی ہے۔ رضیہ کی بہت خواہش ہے کہ تمہاری شمسا کو اپنے رحیل کی دلہن بنائے۔ کیا ماں؟ یوسف اور رقیہ دونوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور کمرے میں آسیہ، یونس، اس کی بیوی سب حیران ہو گئے۔ یہ اچانک فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اماں آپ اچھی طرح جانتی ہیں شمسا بھی بہت چھوٹی ہے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے، ابھی یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی عمر اتنی ہے، اس کی زندگی میں پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اماں یہ نہیں ہو سکتا۔ یوسف کی آواز میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ بہت مضبوطی بھی تھی۔ یوسف کو بلا شبہ اپنی بیٹی پر فخر تھا اور یقین تھا کہ وہ ضرور بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی۔ شمسا ایک ایسا ہیرا تھا جو یوسف اور رقیہ کی زندگی کا کوہ نور تھا، اور اس کی شادی کا تو انہوں نے ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ابھی شادی کر دو، ابھی تو صرف بات پکی کرنی ہے، شادی تو پڑھائی کے بعد ہی ہوگی، جتنا دل کرے پڑھے، ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اپنوں میں یہی تو بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ویسے بھی میں تمہاری بہن ہوں، تمہاری اولاد جتنی مجھے عزیز ہو سکتی ہے کسی غیر کو نہیں ہو سکتی۔ رضیہ نے تو لگتا جیسے سب کچھ پہلے ہی سوچ لیا ہوا تھا۔ نہیں رضیہ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زندگی میں شاید پہلی بار یوسف نے اپنی ماں اور بہن کی کسی بات سے اتنی شدت سے اختلاف کیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں، ہماری شمسا ابھی ان باتوں سے بہت دور ہے۔ اب کی بار رقیہ کی آواز بھی سنائی دی۔ کیوں ممکن نہیں؟ کیا ساری عمر لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کر رکھنا ہے؟ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، آج کل تو بیٹیوں والوں کو رشتوں کے لیے کتنا خوار ہونا پڑتا ہے، تم تو نصیب والے ہو، گھر میں بیٹھے میرے رحیل جیسا ہیرا مل رہا ہے۔ رضیہ کی آواز میں تندی آ گئی اور غرور چھلک رہا تھا۔ میرا خیال ہے بھائی اور بھابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی یہ عمر بچوں کے پڑھنے کی ہے، رحیل بھی ابھی بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، اور شمسا تو بالکل ہی بچی ہے، اور اگر وہ پڑھائی میں اتنی مگن ہے اور کچھ کرنا چاہتی ہے تو یہ تو سراسر ظلم ہے، یاسر نے بڑے ہی اٹل لہجے میں کہا۔ یاسر کو شمسا کی تعلیم کے ساتھ محبت دے کر لگتا تھا کہ یہ بچی ضرور کوئی بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ رضیہ کی باتیں سن کر سب بہت حیران رہ گئے تھے۔ حاجرہ تو سدا سے ہی اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیتی تھی، مگر یہ بات الگ تھی۔ وہی رقیہ جو رضیہ کو بالکل پسند نہ تھی، اور جس کی بیٹی شمسا میں رضیہ 100 نقص نکالا کرتی تھی، رضیہ کو یکدم اس قدر عزیز ہو گئی کہ پل بھر میں ہی اپنے اتنی خوبصورت کی بیٹی کے لیے اس کو چن لیا۔ دیکھو رضیہ، یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہمیں ابھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، بچوں کو ابھی صرف اپنی تعلیم پر فوکس کرنے دیں،
اب کی بار یونس نے بھی بولنا اپنا فرض سمجھا۔ ہم کون سا ان کی پڑھائی چھڑا رہے ہیں، مگر یہ سوچ لیں کہ اتنا اچھا رشتہ وہ بھی اپنوں میں مل رہا ہو تو اس کو ٹھکرانا ناشکری ہے۔ رضیہ ابھی تک اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ آپ سب بہت جذباتی ہو رہے ہیں، آج یہ بچے ہیں، سال 2 سال بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی جاتی ہے اور رشتے ڈھونڈنے نکلو تو ملتے نہیں۔ ابھی تو میں بہت مان اور عزت سے شمسا کا ہاتھ مانگ رہی ہوں، کل کو جب خود رشتہ ڈھونڈنے نکلو گے تو لوگ 100 ایپ نکالتے ہیں۔ ابھی تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ رحیل جیسے خوبصورت پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ خود بخود تمہاری جھولی میں گر رہا ہے۔ خوب اچھی طرح سوچ لو، ابھی انکار نہیں کرو۔ رضیہ نے بڑی محبت اور خلوص کی شیرینی میں بھگو بھگو کر کڑوی گولی ان کو کھلانے کی کوشش کی۔ اچھا اماں، اب ہم کو اجازت دیں، یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا اور سب سے سلام دعا کے بعد بچوں کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اماں، یہ رضیہ کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجی ہے؟ یاسر نے رضیہ کو کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر ہاجرہ سے پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، مجھے رضیہ نے بہت مجبور کیا ہے، بلکہ کل سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ مجھے شمسا کا رحیل کے لیے رشتہ لے کر دیں۔ میں تو خود حیران رہ گئی، رضیہ کو تو رقیہ اور شمسا تو بالکل پسند نہیں تھی، اب یکا یک پتہ نہیں اتنی محبت کہاں سے امٹ پڑی ہے کہ پیچھے ہی پڑ گئی ہے کہ مجھے شمسا ہی کا رشتہ چاہیے۔ اب بتاؤ میں کیا کرتی؟ حالانہ مجھے خود یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے، شمسا بھی بہت چھوٹی ہے اور پھر ہمارے خاندان کی ایسی لڑکی جو اتنا پڑھ رہی ہے۔ یاسر تم یقین کرو، شمسا کی وجہ سے ہماری اتنی عزت ہوئی ہے، پورے خاندان کو شمسا پہ فخر ہے۔ ہاجرہ نے اتنا وقت رقیہ کے ساتھ گزارا تھا اور جتنی خدمت اور عزت رقیہ نے ہاجرہ کو کی تھی، کسی بھی بہو چھوڑ بیٹی نے بھی ان کو اتنی عزت نہیں دی تھی۔ واقعی جب رقیہ گھر میں تھی تو ہاجرہ کی زندگی کا سب سے بہترین زمانہ تھا۔ ساری حکمرانی، منمانی سب اسی بہو کے دم سے تھی۔ اب ہاجرہ کو احساس ہو رہا تھا کہ ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ جب شمسا کی تعلیم کی وجہ سے ان سب کو اتنی عزت ملی تو ہاجرہ کو احساس ہوا کہ ایک بہترین بہو ہی ایک بہترین بیوی اور ماں ہو سکتی ہے۔ رقیہ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ بڑوں کا ادب، نماز اور روزے کی پابندی، فضول باتوں اور بے مقصد کھیلوں سے دور تھے۔ بس وقت پر اسکول جانا، اسکول سے آنے کے بعد پڑھنا، سونا، اور جب تک یوسف خود بچوں کو لے کر کہیں نہ جائے، بچے کسی دوست سہیلی کے گھر کبھی نہیں جاتے تھے۔ اگر کہا جائے تو یوسف نے واقعی بچوں کو خاندان کے بچوں کے لیے ایک بہترین مثال بنا دیا تھا۔ اسی لیے یوسف اور رقیہ کے پاس بے تحاشا دولت نہیں تھی، مگر گھر کا سکون اور بچوں کی طرف سے بہت راحت تھی۔ دونوں میاں بیوی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ خدا نے ان کو اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے شکر گزار بندوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے نوازتا رہتا ہے، اور بے شک خدا سے زیادہ کون اپنے وعدے میں سچا ہو سکتا ہے۔ اب رضیہ نے جو انوکھی فرمائش کر دی تھی، ہاجرہ نے اس پر پریشان سے زیادہ حیران تھی۔ پتہ نہیں رضیہ کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ہاجرہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ بات ٹل جائے، مگر رضیہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ رضیہ چاہتی تھی کہ سب کے سامنے یہ بات کہی جائے، بلکہ منوائی جائے۔ ہاجرہ کا اپنا خیال بھی وہی تھا جو اس کے بیٹوں کا تھا۔ واقعی عمر پڑھائی کی تھی، شادی کی عمر ابھی نہیں تھی۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب بچہ اپنی پڑھائی پر اس قدر محنت کر رہا ہو، اور اس وقت شمسا کی زندگی میں تعلیم کے علاوہ نہ کوئی مقصد تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام۔ ہر بار جب یوسف سیالکوٹ جاتا تو ماں کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی، کبھی بڑی بہن رضیہ اور کبھی چھوٹی بہن آسیہ کو ان کے گھر میں تحائف بھجوانے کے لیے پیسے درکار ہوتے، کبھی خود اماں کا دل کرتا کہ سونے کی بالیاں بہت پرانی ہو گئی ہیں، اب کچھ پیسے ڈال کر نئی جھمکا ڈنڈی بنوا دی جائے۔ ویسے بھی باپ کی وفات کے بعد
یوسف جب بھی جاتا تو ماں کے ہاتھ پر 10-20 ہزار ضرور رکھ کر آتا۔ یوسف سمجھتا تھا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ ماں کو کوئی کمی محسوس نہ ہو، اور ہاجرہ بھی دوسرے بیٹوں کی نسبت یوسف سے زیادہ خوش تھی۔ یونس ساتھ رہتا تھا، گھر کا سارا خرچہ کرتا تھا، اور اگر کوئی اضافی خرچہ پڑ جاتا تو وہ بھی کرتا۔ ماں کے لیے پھل، دوائی، ہر چیز لا کر دیتا، مگر پیسے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا جب سب کچھ مل رہا ہے تو ماں نے پیسے کیا کرنے ہیں؟ سب بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب ماں کو پیسوں کی کیا ضرورت؟ مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بڑے بزرگ اپنے پاس پیسے ہونے سے اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، ہمارے پاس خود اپنے پیسے ہوں گے، ہم جو چیز مرضی خرید لیں اور جو چیز مرضی کھائیں۔ پیسہ ایک ضروری ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ باقی رہا یاسر، وہ تو عید بقر عید پر عیدی کے نام پر اماں کو کچھ نہ کچھ بھیج دیتا تھا، جو ہاجرہ اپنے بیٹوں، بیٹیوں، نواسوں اور پوتوں میں عید کے وقت خرچ کر دیتی۔ پھر بھی ان کے پاس وہ پیسے بھی تھے جو ان کے مرحوم شوہر نے ان کے نام اکاؤنٹ میں جمع کروا رکھے تھے۔ ویسے بھی اللہ کے فضل سے ان کا گھرانہ خوشحال گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ شمسا کے ابو، ابھی تک مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ باجی رضیہ نے اچانک یہ کیسا فیصلہ کر دیا ہے۔ رات کو جب سب بچے اپنے کمروں میں سو گئے تو رقیہ نے یوسف سے سوال کیا۔ رقیہ، یقین کرو میں سارے رستے بس یہی سوچتا آیا ہوں کہ یکا یک رضیہ باجی کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا۔ یوسف خود حیران تھا۔ ان دونوں کی حیرانگی زیادہ دیر تک نہ رہی، جب اسی ہفتے 4 دن بعد رضیہ بماں رحیل اور اپنے دونوں بیٹوں کے اور اماں کو لے کر لاہور یوسف کے گھر پہنچ گئی۔ جب سے یوسف اور رقیہ لاہور شفٹ ہوئے تھے، کبھی کبھار ہی کوئی سیالکوٹ سے آتا تھا، ورنہ سب بہن بھائی ماں کے گھر میں اکٹھے ہوتے، اور ابھی 3-4 دن پہلے ہی تو سب سے مل کر آئے تھے۔ اسی لیے رضیہ کو دیکھ کر یوسف اور رقیہ کچھ حیران رہ گئے، اور رضیہ، اس کا منہ تو لگتا تھا مٹھائی کی دکان بن گیا ہو۔ اتنے میٹھے میٹھے شیریں الفاظ، بات بات پر بھائی کی محبت امٹ پڑتی، بھابھی کا سلیقہ یاد آ جاتا، اور بچوں سے اس قدر پیار لگاؤ، اور خاص طور پر شمسا پر ان کی نظریں واری واری جا رہی تھیں۔ یہ یکدم محبت پیار ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی، اب تو میں تمہارے گھر میں آ گئی ہوں سوالی بن کر، اب تو میں خالی نہیں جاؤں گی۔ تم میری جھولی میں شمسا ڈال دو، میں نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنی بات نہ منوا لوں۔ رضیہ بیگم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ دیکھو رضیہ، تم 100 بار میرے گھر آؤ، تمہارے بڑے بھائی کا گھر ہے، تمہارے لیے ہمارے دل کے ساتھ ساتھ گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، مگر خدارا یہ ضد چھوڑ دو۔ جو نہیں ہو سکتا اس کو بار بار ضد کرنے سے ممکن نہیں کیا جا سکتا۔ یوسف کی آواز تھوڑی سی سخت ہو گئی۔ اب تو حد ہی ہو گئی، آپ کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بچوں کو پڑھنے دیں پلیز۔ زندگی میں شاید پہلی بار رقیہ نے اتنی ہمت کی تھی۔ ساری زندگی سر جھکا کر ہر بات برداشت کی تھی، مگر اب اولاد کے معاملے میں وہ یکدم مضبوط ہو گئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں ابھی شادی کر دیں، مگر آپ کو میری یہ بات ماننا پڑے گی کہ شمسا میرے رحیل ہی کی دلہن بنے گی۔ جب بھی شمسا کی شادی ہوگی، میرے گھر میں میرے بھائی کی بیٹی ہی راج کرے گی۔ اب کی بار رضیہ نے کچھ نرم اور مختلف انداز استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، رضیہ تمہاری بات سن لی، مگر ابھی بہت وقت ہے، شادی بیاہ ہونے میں بہت دیر ہے، پہلے دونوں کو کامیاب تو ہونے دو۔ آخر کار ہاجرہ نے رضیہ کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ اماں، بھائی کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ شمسا اب سے میری بیٹی ہے، اور جب بھی شمسا کی شادی ہوگی میرے رحیل سے ہی ہوگی۔ رضیہ نے بہت حوصلے اور پرجوش لہجے میں اپنی بات منوانے کی پھر کوشش کی۔ رضیہ، کیا ہو گیا ہے؟ اور کوئی بات نہیں رہی کرنے کی اس کے سوا؟ اب کی بار یوسف حقیقتاً تنگ پڑ گئے تھے۔ بس اب جانے دو، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہاجرہ نے ماحول کی تلخی کو دیکھتے ہوئے بات سنبھال لی۔ یوسف اور رقیہ نے سوچا یقیناً اماں ان کا ساتھ دیں گی اور رضیہ کی اس بے محل اور بے موقع فرمائش کو ٹال دیں گی،
اس لیے بعد میں نہ تو اماں اور نہ ہی یوسف نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ رضیہ بھی 1 ماہ رہ کر واپس سعودی عرب چلے گئی۔ اس بات کی رقیہ اور یوسف کو خبر نہیں تھی کہ رضیہ بیگم اپنے سسرال میں یہ بات پوری طرح پھیلا گئی تھی کہ اس نے رحیل کی بات اپنے بھائی یوسف کی بڑی بیٹی شمسہ سے پکی کر دی ہے اور شمسہ ہی اس کی بہو بنے گی۔ کیا اس بات کا شمسہ کی زندگی پہ کچھ اثر پڑے گا؟ اس کے لیے سنیے میں خوش نصیب ہوں کی تیسری قسط۔